بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا اختتام ہونے والا ہے اور سفر کی آمد ہے، اور حالانکہ بارہا ظاہر ہے اب تو وقت گزرتا گیا، علماء اس بارے میں کافی مرتبہ گائیڈنس فراہم کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہمارے پرانے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بعض توہمات ابھی بھی رچی اور بسی ہوئی ہیں، اور جس کا اثر براہ راست جو گھروں کی خواتین ہیں ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور گھروں کی خواتین توہم پرستی کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور اس ماہ سفر کو کبھی خالی کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، کبھی اس کے ابتدائی جو 13 دن ہیں ان کو 13 تیزی کا نام دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جناب آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ دیکھیے، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت نے ہر قسم کے توہمات اور توہم پرستی کو کچل دیا، اپنے قدموں تلے رون دیا، اور دین اسلام ایک بالکل واضح اور دین قیم، اسلام از اے اسٹیٹ ریلیجن، بالکل سیدھا دین ہے۔ اس قسم کے توہم پرستی اور بدشگونیاں لینا یہ اسلام میں انتہا درجے کا سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سفر کے متعلق یہ خالی کا مہینہ ہے۔ بھئی خالی کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ تمام مہینے اور تمام دن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی یا خرابی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو توہم پرستی، کسی سے نحوست لینا کہ بھئی یہ فلاں شخص منحوس ہے، اب ہمارے یہاں دیکھیں، اگر کوئی بیچاری نئی بیعتہ دلہن کسی گھر میں آ جاتی ہے اور اتفاقاً اس گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا ان مختلف قسم کے حادثات رونما ہونے لگتے ہیں اس گھر میں، تو گھر کی خواتین پھر اس نئی آنے والی دلہن کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی سبز قدم ہے، بڑی منحوس ہے، جب سے یہ آئی ہے اور گھر میں جو ہے پریشانیاں ہو گئی ہیں، بھئی اس کے شوہر کا کام چھوٹ گیا ہے۔ تو اس قسم کی توہم پرستی کی کوئی جگہ نہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصود سفر کی 13 تیزی اور سفر کے متعلق جو بدشگونی اور بدفعلی لے جاتی ہے تو اس کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ یہ جو نحوست کا تصور کہ کسی کو منحوس قرار دے کر، جیسے کہ سفر کے مہینے کو یا اس کے ابتدائی 13 دنوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، تو یہ خالصتاً کفار کا یہ اعتقاد اور یقین ہوتا تھا۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 130 اور 31 میں، لیکن 131 میں بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قوم موسیٰ جو مخالفین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی بھلائی، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ تو بڑے شاعر کہتے ہیں ہاں جی یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم نے کمال کر دیا، ہم نے بڑی محنت کی ہے، یہ بڑا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، دیکھو ہم پر یہ ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو برائی پہنچتی، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بلا آتی تو کہتے ہیں یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو پھر وہ یہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ بڑے معاذ اللہ یہ بڑے منحوس ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ ہم پر آفت اور بلائیں آ رہی ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تو کہا کہ یہ بدشگونی کا کوئی نہیں، اصل میں یہ تمہارے اعمال کی بدشگونی اور بدفعلی ہے، یہ باقی تو تمام احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہا کہ ہم تو آپ کو معاذ اللہ بڑا بدشگون سمجھتے ہیں، آپ سے بدشگونی لیتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو کافروں کا اعتقاد ہے، کسی کو منحوس سمجھنا ہے، تو کوئی منحوس نہیں ہوتا، نہ دن منحوس ہوتے ہیں نہ مہینے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان کے اپنے بدعملیوں کی وجہ سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کوئی مشکلات، کوئی مصیبتیں اور کوئی آفتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں شادی بیاہ
نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ سفر کے خاص طور پر ابتدائی 13 دنوں میں بھئی تیرا تیزی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ چھری سے زیادہ تیزی سفر کی ہے. کہتے ہیں بھئی شادی بیاہ مت کرو ان 13 دنوں میں. آپ یقین کریں اختلاف روایت کے ساتھ، لیکن ایک روایت یہ بھی موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کتب احادیث و سیر میں کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا وہ سفر ہی کے مہینے میں ہوا. اور بعض سفر میں جو ہے وہ سفر کے لیے نہیں نکلتے، کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا بلاؤں والا مہینہ ہے اور ابتدائی جو 13 دن میں اس میں کبھی سفر مت کرنا. جبکہ کہتے ہیں کہ سفر ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا وہ بھی اسی ماہ سفر میں ہی کیا. یہ روایات موجود ہیں. اب ہم اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر آج بھی اس طرح کی بدشگونی اور بدفعلیاں لی جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ ولا سفرہ، بھئی سفر کے اندر کوئی بھی ایسی نحوست یا کوئی بلائیں نہیں ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا. اسی طرح اب ہمارے یہاں دیکھیں یہی توہم پرستی ہے نا. اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہچکی لگ جاتی ہے، بجائے پانی پینے کے کہتے ہیں مجھے کسی نے یاد کر لیا. گھر کی منڈیر پر کوا آ کر کائیں کائیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی مہمان آنے والا ہے. کسی کے راستے سے بلی گزر جائے، اگر وہ کالی بلی ہو تو پھر تو اور ہی مصیبت ہے. اور ویسے ہی کوئی بلی گزر جائے کالی بلی تو کہتے ہیں نہیں اب جو ہے مطلب یہ کام کرنے آگے مت بڑھو، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اب جو ہے نا بہت کوئی برا ہونے والا ہے. یہ تو یہی زیادہ ہندی فلمیں ڈرامے دیکھ کر تو اب یہ تصور اور پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ جی اب شگن ہو گیا، اب شگن ہو گیا. بھئی اب شگن کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ پر، کیونکہ فاعل حقیقی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے اس مادیت پرست اور اس ترقی یافتہ دور میں کم از کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو جیسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا ہے کہ ماہ سفر میں مزمل شریف کا ختم، سورہ مزمل شریف کا ختم، یہ 313 مرتبہ، اور موتی چور کے لڈو بنائے جاتے ہیں. بھئی آپ کو موتی چور کے لڈو کھانے کا شوق ہے تو آپ بے شک کھائیں، لیکن اب آپ یہ کہیں کہ یہ سفر کے ہی مہینے میں. یہ ایسے ہی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا جیسے ہمارے شب برات میں حلوہ بنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے جو کیلا ہے شب برات کا حلوہ نرم ہوتا ہے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، تو جو ہے نا اسی لیے حلوہ نرم ہوتا ہے تو حلوہ کھاؤ. بھئی کسی کو حلوہ کھانے کا شوق ہے تو حضرت اویس قرنی کی طرف کیوں اس کو جوڑ رہے ہیں؟ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ پہلے کیلے کا پل نہیں تھا، جب سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت توڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیلے کا پھل پیدا کر دیا تاکہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیلے کھانے میں آسانی ہو جائے. اب یہ اس طرح کی باتیں کرنا، تو اسی طرح کہتے ہیں مزمل شریف کا ختم کرائیں. اور ماشاءاللہ ہماری نوجوان نسل ویسے تو نہ نماز کی نہ روزے کی الا ماشاءاللہ. میں اپنے تمام، چونکہ زیادہ تر میرے مخاطب جوان ہوتے ہیں اور مطلب ہمارے لیے یہ بہت قیمتی ہے، اس قوم کے معمار ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا سفر میں مطلب آٹے کی وہ بنا کے گولیاں، اور اس میں اپنی وشیں لے کر اپنی خواہشات لے کر بڑے لائن لگا کے نیٹی جیٹی کے پل پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنا بڑا کمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. مزمل شریف کا آپ ختم کرائیں اس میں، لیکن اس کی تعین کرنا کہ بھئی یہ جو ہے نا سفر کی 13 تیزی کو ختم کرے گا موتی چور کے لڈو، تو یہ تمام چیزیں اس اعتقاد کے ساتھ نہیں. ویسے آپ کریں تو کبھی دوسرے دنوں میں بھی مزمل شریف کا ختم کروا لیا کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں یہ اس باتیں اس لیے بتا رہے ہیں، لوگوں نے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا ہے کہ محرم میں مزمل شریف کا ختم ضرور کرانا ہے. اور چونکہ ہم اہل علم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ آ کر جی بچے بھیج دیں، مزمل شریف کا ختم رکھا ہوا ہے لوگوں کو بلا کر. تو یہ ہے، تو سفر کے اندر کوئی تیرا تیزی نہیں ہے. سارے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، سارے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. ہمیں تمام مہینوں میں تمام بعض مائیں بہنیں یہ بھی پوچھتی ہیں کیا دوسرے مہینوں کی طرح اس میں بھی کوئی دعا کی جا سکتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، دعائیں بالکل قبول ہوں گی. آپ اس میں کثرت عبادات کریں. تمام مہینے تمام دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بدفعلی اور بدشگونی لینے سے محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.